اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا اور انہیں میرا بھی سلام کہیے۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی آزمائش۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی۔ وہ خود اللہ پاک نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ ہی کو ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کے سائے شفقت سے محروم ہو گئیں اور پھر والدہ بھی ایک جنگ میں ماری گئیں تو آپ نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھال لیا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی بہترین عورت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک دفعہ پیارے آقا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے 8000 اونٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ کا سامان شام، مصر، یمن کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی جاتا تھا، جس سے آپ کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کے کردار کے بارے میں مکہ والے قسمیں کھایا کرتے تھے اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے تجارتی قافلے کی سربراہی کریں۔ چنانچہ پیارے آقا مان گئے۔ آپ نے حضور اکرم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنا متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو پیارے آقا نے اپنے بڑوں سے مشورے سے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ وہ ایک کثرت ازدواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو آپ کو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنی حمایت اور تحفظ حضور پاک کو فراہم کیا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا، آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل میں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھیں کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطانے سے محروم رکھا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ پیارے آقا کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران پیارے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ پیارے آقا کو بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ آئیے
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال فرمایا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود فرض روزے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال پیارے آقا کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے پیارے آقا کو مغمون کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار اور دائمی اجل کے سپرد کیا۔ روایت میں ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا آپ کی اب اور بھی ازواج ہیں تو پیارے آقا جواب فرماتے خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ پیارے آقا بڑے مہربان شفقت کرنے والے تھے، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے، انہوں نے اپنے تمام حقوق ادا کیے۔ پیارے آقا اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، تھے کیا ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔